ٹویٹ کے حوالے سے ایف آئی اے کی طرف سے انکوائر کیا گیا خان صاحب کے ساتھ اور گفتگو بھی کی گئی. آپ کے خیال میں جو سٹانس خان صاحب کا تھا وہ تو یہ تھا کہ میں اون تو کرتا ہوں لیکن obviously میں خود ٹویٹ نہیں کر سکا. پھر آپ بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو ایونچولی کیا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کی طرف بات گئی یا فردر کسی اور ایکشن کی طرف گئی تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی؟ دیکھیے ایک تو ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے خان صاحب نے ایک بڑی ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہے، میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے جب میڈیا کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی تو اس کے 2 پارٹس تھے. انہوں نے کہا جی کہ میں اپنا جو ٹویٹ ہے وہ اون کرتا ہوں، وہ میں اس کو اون کرتا ہوں، لیکن جو وہ ویڈیو ہے میں وہ نہیں دیکھا، کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں، اور یہ میری بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی خان صاحب کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے جیل کے اندر. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب دکھایا ہے، انہوں نے ایف آئی اے نے جب گئے ہیں بات چیت کرنے تو وہ ویڈیو دکھایا ان کو، انہوں نے کہا اب میں نے دیکھا ہے اور اگر میں پہلے دیکھتا تو اس میں کچھ معمولی تبدیلیاں کرتا. یہ ان کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن یہ گڈا پور صاحب نے ویسے تو سوات کے جلسے میں بڑی انہوں نے ہارڈ ہٹنگ گفتگو کی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب جس طرح تقریباً 90 سے زیادہ ترقیاتی منصوبے ان کے روک لیے گئے ہیں تو اگر وہ اسی قسم کی ٹون میں چلتے رہیں گے تو بڑا مشکل ہوگا کے پی میں ڈیلیور کرنا ان کے لیے ایز اے سی ایم؟ فیکٹس تو پتہ چلنے چاہیے نا لوگوں کو کہ کس کی وجہ سے رک رہے ہیں منصوبے، عوامی بھلائی کے منصوبے. وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی ذاتی بینیفٹ نہیں تھا، وہ عوامی بھلائی کے منصوبے ہیں اور وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے روکے ہیں تو کم از کم عوام تک تو بات پہنچنی چاہیے نا کہ جی کون ہے کلپریٹ، یہاں کون روک رہا ہے. ان کی بھلائی کے منصوبے جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں شامل کیے ہوئے. اچھا چلتے سر لاسٹ پوائنٹ وہ یہ کہ اچھا سر ایک اور اہم خبر جو کہ آج کی رہی وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ فیصلہ تھا کہ جو تینوں اراکین تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر اسلام آباد سے جو کامیاب ہوئے تھے انہوں نے ان کے ٹریبیونل تبدیل کر دی. سر بڑی عجیب سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہے، لیکن اب جب ریزرویشنز لے کے آپ الیکشن کمیشن پہنچے ہیں تو پھر جیتنے والے کینڈیڈیٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے الیکشن ٹریبیونلز پہ. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ بالکل ختم ہوا. دیکھیے کھوکھر صاحب نے بھی اپنے فارم 45 لے آئے تھے جو کہ انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا. انہوں نے کہا جی کہ میرے فارم 45 میچ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے فارم 45 کے ساتھ. تو دیٹ واز این اوپن اینڈ شٹ کیس. وہ کوئی بھی جج کرے گا تو وہ وہی فیصلہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ جج صاحبان ہیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کچھ جج صاحبان جو ہے وہ انفارچونیٹلی احکامات کے تابع ہیں. تو اس لیے اب میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جج سے وہ احکامات کے تابع جج کی طرف جو ہے وہ سفر طے کیا جائے گا. آپ کے خیال میں جو ریٹائر ججز کی انڈکشن ہے وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے؟ ہاں بالکل 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 ایگزیکٹلی ٹو مینیپولیٹ ڈیسیشنز. پہلے انہوں نے آروز کیے جوڈیشری سے، سوری ایگزیکٹو سے، اور وہ آروز کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا اور اپنی الیکشن ریزلٹس اپنی پسند کے لیے. اب وہ یہ ججز جو ہیں ریٹائرڈ ججز کو کریں گے اور پھر دوبارہ سے فیصلے جو ہیں اپنی پسند کے لیں گے. تو یہی ایک موٹیو ہے اور تو کچھ بھی نہیں. لیکن سر جس طرح الیکشن کمیشن کے جو ہمارے جو چیف تھے انہوں نے ابھی 1-2 روز پہلے یہ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جو آروز تھے وہ کمپرومائز تھے، ان کے اوپر وہ اس اسٹینڈرڈ کے اوپر ان کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ پورا نہیں اترتے تھے. خود الیکشن کمیشن بھی ان سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا. تو اب اتنے مہینے کے بعد آ کے یہ بات کرنا کہ وہ خود بھی الیکشن کمیشن کے معیار پہ اس طرح پورا نہیں اترتے تھے، تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ خیر آپس میں یہ ایک دوسرے کی تکا بوٹی کریں گے، کرنے دیں. یہ دونوں سب چور ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا مطلب اندازہ کریں اب سب سے بڑا جو چور ہے جس نے الیکشن ایکچولی چرایا ہے جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ اس قسم کی گفتگو کر کے مجھے کمال کر لیجیے. بالکل ٹھیک.